اینی ہاؤ یہ مورل پولیس جس کو گشت ارشاد بولتے ہیں، یہ اس کو ڈیٹینشن سینٹر یا بریفنگ سینٹر یا کاؤنسلنگ سینٹر میں لے گئے. بھائی بھی ادھر چلا گیا، اور جب وہ اس کو وہاں پہ لے کے گئے اور بھائی انتظار کرتا رہا کہ 1 گھنٹے کی جب کلاس ختم ہوگی تو ہماری بہن کو چھوڑ دیا جائے گا، والد بھی اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹہ گزر گیا، وہ پوچھتے رہے. آخرکار پولیس نے بتا دیا کہ وہ اس وقت تہران کے کسرا ہاسپٹل میں ہے. تو یہ لوگ بھاگے کسرا ہاسپٹل میں گئے اور دیکھا کہ دیکھنے تو دیا ہی نہیں نا ان کو. پتہ چلا کہ ان کی جو بیٹی 2 دن کومے میں رہی اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور ایرانی پولیس نے یہ الزام لگایا کہ ہم نے اس کو نہیں مارا، یہ جو لڑکی ہے ماسا امینی، اس کو دل کا دورہ پڑا ہے. لیکن ایک ڈاکٹر نے اس کا سی ٹی اسکین کیا اور سی ٹی اسکین کی رپورٹ انٹرنیٹ میں وائرل کر دی، جس میں پتہ لگ رہا تھا کہ اس کی کھوپڑی 1 نہیں 2 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے اسکل میں کریک تھے اور یہی اس کی موت کی وجہ بنی. پھر کیا ہوا، اس کے والد نے اور اس کے بھائی نے فوری طور پہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ورلڈ کیا ان کو کال کی اور ساری بات بتائی اور کہا کہ یہ میری بیٹی کی لاش بھی نہیں دے رہے، تو کچھ ہماری مدد کی جائے. ان لوگوں نے تو لاش کے پاس پھڑکنے بھی نہیں دیا اور بعد میں ان کے گاؤں میں، ان کے آبائی علاقے میں اس لاش کو پوری طریقے سے کپڑے میں لپیٹ کے جنازے کے لیے صرف وہاں پہ لے گئے. اور اس وقت جو لوگ آئے اور لوگوں نے بہت احتجاج کیا اور پولیس نے وہاں پر بدترین تشدد کیا. جو لوگ جنازے میں آئے ہوئے تھے اور جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، کچھ لوگ تھے عینی شاہدین، انہوں نے اپنے موبائل فون سے بدترین تشدد کی ویڈیو بنائی اور اس کو وائرل کر دیا، اور جس سے ایران کا یہ چہرہ سب کو پتہ لگا. اصل میں ہوا کیا تھا کہ ان کی جو بیٹی تھی ان کو یہ جو مورل پولیس تھی، انہوں نے گاڑی میں ہی اتنا مارا تھا سر پہ اس کے کہ وہ اس کی بہت زیادہ زخمی ہو کے وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور کومے میں چلی گئی تھی. اور پھر اس کو ڈیٹینشن سینٹر لے کے گئے، پر وہاں سے سیدھا اس کو ہاسپٹل لے کے. تو پھر کیا ہوا، یہ جب لوگوں کو ویڈیو کو پتہ لگا، دیکھا کہ اتنا تشدد، لوگ آگے میدانوں میں، عورتوں نے پھر اپنا غصے میں آ کے حجاب اتار کر آگ میں پھینکنا شروع کر دیا. اور ایران میں لڑکیوں کو بال کاٹنے کی اجازت نہیں، لڑکیوں نے احتجاج نے اپنے بال بھی کاٹے، غصے کا اظہار کیا اور شدید مزاحمت کی. لیکن ایرانی پولیس نے اس کو کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی اور بہت بری طریقے سے پیش آئی مظاہرین کے ساتھ، اور 130 لوگ ابھی تک قتل کر دیے ہیں ایرانی پولیس نے مظاہرہ کرنے والوں کے. لیکن مظاہرے ہیں وہ بیک فائر کر گئے ہیں اور وہ رک ہی نہیں رہا. ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ 2017 میں مظاہرے ہوئے تھے ایران میں اور 2019 میں بھی ہوئے تھے گورنمنٹ کے خلاف. لیکن 2017 کی میں بات کروں گا. 2017 میں جب امریکہ نے سینکشنز لگائی ہوئی تھی ایران پہ، ابھی بھی لگی ہیں، تو اس وقت جب ان کا ایک لیڈر تھا جس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، تو اس وقت عوام ایران کی گورنمنٹ کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی. اور ان کو جو سروے کیا گیا تھا تو پتہ لگا تھا کہ 80% عوام گورنمنٹ کے حق میں ہیں اور وہ چاہتی تھی کہ امریکہ کو مزہ چکھائے، اور ہماری جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے. لیکن 5 سال میں ایسی کیا تبدیلی ہوئی کہ ایران کی عوام گورنمنٹ کے سخت خلاف ہے اور ان پابندیوں سے بھی تنگ آ چکی ہیں. اور اب وہ ساری کی ساری عوام، یعنی کہ اس وقت جو سروے کیا ہے 90% جو لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ پابندیاں لگیں امریکہ نے، جس کی وجہ سے ان کے مالی مشکلات بہت زیادہ ہوئی. عوام کے اوپر سے یہ سختیاں شروع کر دیں اور یہ ظلم شروع کر دیے. اب عوام بہت زیادہ خلاف ہے اور یہ مظاہرے صرف ایران میں نہیں پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میں نے آپ کو یہ تازہ ترین اپڈیٹ دی. تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے پیارے پیارے سبسکرائبروں کو میرا بہت بہت پیار اور سلام. تھینک یو ویری مچ.